بیویوں کے پاس جاؤں گا، حاملہ ہوں گی، میرے اپنے گھر کی فوج تیار، انشاءاللہ نہ کہہ سکوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور میں ایک ادھورا سا بچہ نامکمل پیدا ہوا۔ یہ تخت پر تھے اور دائی لائی لا کر کے سامنے رکھ دیا کہ حضرت جی آپ کا نامکمل ادھورا بچہ پیدا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انشاءاللہ کہتے تو سب بچے فرسانن مجاہدین۔ فرمان نے آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو، ان کی کرسی پر ایک جسد ڈالا۔ پہلی تفسیر کے لحاظ سے سخر جن جو مردود ہے، دوسری ہے کہ وہ بچہ جو ادھورا سا تھا، پھر انہوں نے رجوع رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد بعدی، بے شک تو دینے والا۔ ہم نے ہوا ان کے مسخر کی رخاء، پہلے ہاتھ سے پتن کے لفظ آپ نے پڑھے، تطبیق وہاں میں عرض کر چکا ہوں، چاہتے تھے نرم، چاہتے تھے گرم، جہاں جانا چاہتے۔ اور ہم نے ahnaf.com www.asnaf.com شیاطین جنات ان کے تابع کیے، عمارت بنانے والے، معراج گویا کہ جن کو کہتے ہیں بستری، راج، غواص، غوطہ خور، اور کچھ اور اٹکڑیوں بیڑیوں میں جکڑے ہوتے تھے۔ یہ ہمارا ہے دے یا روک بغیر حساب کے، کوئی مطالبہ تو نہیں، بڑے رتبے والے تھے، اچھا ٹھکانا۔ ذکر کر ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، بے شک میں جو مجھے پہنچائی شیطان نے بے نسخن تکلیف اور عذاب، مار اپنا پاؤں، یہ ہے مختصر غسل کا پانی، ٹھنڈا اور پینے کا، اور عطا کی ہم نے اس کو اس کی آل اور ان جیسے ان کے ساتھ، مہربانی تھی ہماری اور نصیحت تھی للالباب عقل مندوں کی۔ اور لے اپنے ہاتھ میں زرسن ایک مٹھی، فضل بھی مارش کے ساتھ اور نہ ہانس ہو، بے شک ہم نے اس کو پایا صبر کرنے والا، اچھا بندہ تھا، بے شک رجوع کرنے والا۔ اور ذکر کر ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کو، ہاتھوں والے اور آنکھوں والے، بے شک ہم نے ان کو چنا ایک خالص چیز کے لیے، وہ ذکر دار اس گھر کی ذات تھی، اور بے شک وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ ذکر کا اسماعیل کا، یسع کا، ذوالکفل کا علیہ السلام، سب کے سب اخیار میں سے۔ ہاذا ذکر، یہ نصیحت ہے، اور بے شک متقین کے لیے اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ جنات و عدن، کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے دروازے، ٹیک لگانے والے ہوں گے وہاں، طلب کریں گے وہاں پھل کثرت سے اور پینے کی چیز، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی اطراب، ہم عمر، ہم اثر عورتیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا یوم حساب کے لیے، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، مالہ من نفاد، نہیں اس کے لیے ختم ہونا۔ ہاذا، اور بے شک تعظیم کے لیے البتہ برا ٹھکانہ ہو، جہنم ہوگی، داخل ہوں گے اس میں، پس برا ہے ٹھکانہ۔ ہاذا فلیذوقوا، یہ ہے پس اس کو چکھو، حمیم گرم پانی اور غساق تیز آلو، اور اس کی شکل والا ازواج، طرح طرح کا قسمہ قسم۔ یہ فوج ہے داخل ہونے والی ہے تمہارے ساتھ، نہ مرحبا ان کو، بے شک وہ بھی دوزخ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کہیں گے بلکہ تمہیں مرحبا نہ ہو، تم نے اس کو آگے کیا ہمارے لیے، بس برا ہے ٹھکانہ۔ کہیں گے رب ہمارے جس نے آگے کیا ہمارے لیے اس کو، بس اس کے لیے زیادہ کر تو عذاب دگنا آگ میں۔ اور کہیں گے کیا ہے، ہم نہیں دیکھتے کچھ مردوں کو کہ ہم 6 شمار کرتے ان کو شریروں میں سے، کیا ہم نے ان کو بنا دیا مسخرہ، یا زاغت، پھسل گئی ان سے آنکھیں۔ بے شک یہ حق ہے تقاسم والے ناک، دوزخ والوں کا۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ میں پہلے تفصیل سے بحوالہ عرض کر چکا ہوں۔ ان کو تکلیف تھی، تکلیف وہ تھی جو عوام میں مشہور ہے کہ کیڑے پڑ گئے، یہ ہوا وہ ہوا، نا بخار تھا، درد تھا، ایسی تکلیفیں 16-17 سال رہی، جیسے حوالے گزر۔ تو کہا مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی رضا، وہ یہ تھے کہ ان کی بیوی جو رحمت بیوی تھی، وہ حکیم بنا ہوا تھا ابلیس، اس نے اس سے گولیاں یا صفوف لائیں، اس نے کہا یہ کہہ دینا کہ شفت طبیب المریضہ، کہ طبیب نے مریض کو شفا دی۔ صاف ذہن کی تھی، پختہ ذہن کی تھی، اسناد مجازی مراد دی۔ اس سے حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا کہ اب شیطان میرے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالتے، بے ایمان
ناراض ہو کر کے قسم اٹھائی کہ میں بیوی کو 100 لاٹھی مار 100 لاٹھی مار. ایسا ہوا کہ وہ کمائی کے لیے کی ہوئی تھی. ارشاد ہوا ارکض برجلے کا، اپنا پاؤں جہاں مار. پاؤں مارنا تھا. غسل کے لیے پانی ٹھنڈا اور پینے کے لیے غسل کیا، پیا، آنن فانن اسی طرح کے تندرست ہو گئے جیسے تھے. ہم نے ان کو ان کی اہل دی اور ان جیسے اور تھے. دونوں تفسیریں باہوالا میں عرض کر چکا ہوں کہ وہی زندہ ہوئے خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، یا ان کی زندگی میں اور 14 بیٹے اور 6 لڑکیاں ملی کما مرہ. یہ بھی فرمایا یہ ہماری مہربانی تھی. اور ذکر علی اللہ وہ خود بھی یدے کا، لے اپنے ہاتھ میں زغسن مٹھی. یہ جھاڑو ہوتا ہے نا، جھاڑو، ہاں، اس میں لکڑیاں مثلا 100 ہوں تن کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہیلا بتلایا کہ تو ایک جھاڑو لے کر کے لکڑیوں کا ایک دفعہ تو اس کو مار دے. ahnaf.com www.ashnas.com. یہ ہیلا تھا. بی بی بڑی وفادار تھی، آپ سے سبقت لسانی ہوگی اس کو مارنے کی، تو ایسا کریں کہ وہ زغس ایک مٹھی لکڑیوں کی لے کر کے جس میں 100 ہو مثلا مار دیں. فلا تخنس، ہانس نہ ہو، قسم بھی آپ کی پوری ہوگی، وفادار بیوی کو بھی اذیت نہ ہو. ہم نے اس کو صابر پایا، اچھا بندہ تھا. اس کے علاوہ ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام ہاتھوں والے آنکھوں والے. ہاتھ ہمارے بھی ہیں، آنکھیں ہماری بھی ہیں، لیکن ان کے ہاتھ صرف رب کی رضا کے لیے، آنکھیں رب کی رضا. ہمارے ہاتھ اور آنکھیں جو جانتے ہیں سب. بے شک ہم نے ان کو چنا ہے خالص چیز کے لیے. ذکر الدار، یہ خبر ہے مبتدا محذوف تھی. یا ذکر الدار، یا ذکر الدار، وہ کیا تھی؟ خالص چیز، اس گھر کا ذکر کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ جنت کا طلب کرنا بھی اچھی شے ہے، بری نہیں. ہمارے ہاں چنے ہوئے تھے اخیار. یہ مصطفین کو تثنیہ نہ سمجھنا، یہ مصطفیون جمع کا صیغہ ہے. اعلال کے بعد اس کی شکل تثنیہ کی بنی، والاعلال مذکور فی علم الصیغہ، جمع کا صیغہ ہے، تثنیہ نہ سمجھنا. اخیار خیر ان کی جمع بے تشدید الیا، یہ چنے ہوئے پسندیدہ لوگ. اسی طرح اسماعیل، یسع، ذوالکفل، بشر ان کا نام تھا علیہ السلام. کل من ھذا ذکر، یہ ہے ان بزرگوں کا تذکرہ. اور متقین کے لیے تو اچھا ٹھکانا ہے. وہ کیا ہوگا؟ باغات ہوں گے، مشکی کے دروازے کھلے ہوں گے، تکیا لگانے والے ہوں گے آرام کرسیوں پر، طلب کریں گے بے فاقیۃ کثیر و شراب. اور ان کے پاس قاصرات و طرف ہوں گی. اطراب، یہ لفظ پہلی دفعہ ہے. اطراب جمع تربن، تربن بکسر تا و سکون را. تمام لغت کی کتابوں جلالین میں آپ کو ملے گا، لیکن سورہ نبا کی تفسیر میں قوائبہ اطرابہ کا جو لفظ ہے اطرابہ، اس قوائبہ اطرابہ کی تفسیر میں ملے گا بکسر تا و سکون را. مولانا یہاں نہیں، میں حوالہ وہاں کا دیتا ہوں، مجھے نہیں آتا، یہاں کا حوالہ نہیں دیتا، میں سورہ نبا کا حوالہ دے رہا ہوں. یہ دیکھیے سورہ نبا، اس میں فرماتے ہیں قوائبہ اطرابہ. اطرابہ کا معنی کرتے اعلیٰ سن واحد، جمع تربن بکسر تائے و سکون رائے. یعنی آپ نے میرا انداز تو دیکھ لیا ہوگا اب تک، تو اب تو ماشاءاللہ مفسر بننے والے ہیں، اگلے ہفتے میں مفسرین بن جائیں گے. کہ میں میری ہوائی باتوں کا قائل نہیں. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی لفظ کی تحقیق دیکھیں تو آپ کے پیش نظر ہو کتاب، میری ہوائی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں. تو اطراف تربن کی جمع بکسر تا و سکون را. اچھا، ھذا ما توعدون، یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے نبیوں میں. بے شک یہ ہمارا رزق ہوگا جو فاقیۃ کثیرۃ کا ہے، ختم نہیں ہوگا. دانا توڑا ساتھ لگ جائے گا، توڑا ساتھ. ھذا، اب اس ھذا میں
کئی تفسیریں. ایک تفسیر کرتے محلی رحم اللہ تعالی. بولے مولانا. ہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ھذا مبتدا ہے، المذکور و خبر محذوف. دوسرا کہتے ہیں کہ ھذا یہ فاعل ہے، فعل محذوف ہے. حقا ھذا، جاء ھذا. تیسرا اس کو مفعول بھی بناتے ہیں، خذ ھذا. یہ سب ترکیبیں آپ کو ملیں گی. سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم. داخل ہوں گے برا ٹھکانے. ھذا فلیذوقوا، یہ جو ہے اس کو چکھیں. وہ کیا؟ حمیم و غصہ. حمیم کے معنی گرم پانی، غصات گزر چکا ہے پیپ آلو، اور اس کی شکل کا طرح طرح. دوزخ میں جو پہلے ہوں گے ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو داخل ہوں گے تو وہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ھذا فوج مقتحم معاکم، ہم تو پہلے تھے، یہ فوج بھی داخل ہونے والی ہے دوزخ میں. لا مرحبا بہم، ان کے لیے مرحبا نہ. یہ بدبخت انہم سال النار دوزخ میں آئے. وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، تمہارے لیے مرحبا نہ. کیوں؟ تم نے تو اس چیز کو ہمارے سامنے پیش کیا تھا، ٹھکانا برا ہے. وہ کہیں گے جو عابدین ہیں، ماتات ہیں، اے رب ہمارے، جس نے کفر کو، شرک کو ہمارے سامنے پیش کیا تھا، فزد و عذابن ضعفا فی النار. آگے بات کو سمجھیں. وہ دوزخ والے کہیں گے مالنا، کیا بات ہے؟ ہم نہیں دیکھتے کچھ مردوں کو کہ ہم ان کو اشرار، شریر ان کی جمع ہم شریر سمجھتے تھے. وہ کچھ لوگ جن کو ہم شریر سمجھتے تھے وہ تو یہاں نہیں. اتخذنا اصل میں تھا اتخذناہم، حمزہ استفہام کا گر گیا. کیا ہم نے ان کو بنایا تھا مسخرہ، یا ان سے نظریں ہماری پچھل گئی، نظر نہیں آتی؟ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. آج آل حق کو، آل بدعت اور باطل فرقے یہ کہتے ہیں کہ یہ شریر ہے، یہ بسترے اٹھائے پھرتے ہیں، جوئیں دنیا میں پھیلاتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو کہیں گے کہ وہ ہمیں نہیں نظر آتے جن کو ہم شریر سمجھتے تھے. وہ بھابھی تو یہاں بھی نہیں ہے. جن کو ہم بھابھی کہتے تھے، گستاخ کہتے تھے، وہ تو یہاں ہے نہیں. وہ وہاں کیوں ہوگا؟ تو کہیں گے کہ ہم نے ان کو مسخرہ سمجھا تھا، یا ہیں تو جہاں بھی نظر نہیں آتے. سمجھانے کے لیے بات میں نے کہی ہے، سمجھ تو گئے نا. فرمایا ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ اہل نار کا آپس میں جھگڑنا بالکل ہے. قل کہہ دے انما انا منذر، پختہ بات ہے میں ڈرانے والا ہوں، اور نہیں کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ اکیلا کہا. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. کہہ دے وہ نبأ عظیم، بڑی خبر ہے، تم اس سے اعراض کرنے والے نہیں ہے. مجھے علم اس مجلس کا جو بالائی ہے، جبکہ وہ جھگڑا کرتے ہیں. نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر اس لیے کہ پختہ بات ہے میں تو نذیر مبین. جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں بشر گارے سے، اور جب اس کو درست کر چکوں اور پھونکوں اس میں اپنی طرف سے روح، بس گر پڑو تم اس کو سجدہ کرتے ہوئے. فسجد الملائکۃ کل مجموع مگر ابلیس تکبر کیا وکان من الکافرین. فرمایا ابلیس کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ کرتا اس مخلوق کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تکبر کیا تو نے، یا تو سرکشوں میں سے؟ کانا اعلی خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. فرمانے نکل جا منہا پھر نہ کرے، اور بے شک تجھ پر قیامت لعنت ہے میری قیامت کے دن تک، بدلے کے دن تک. کہے گئے رب میرے پس مجھے مہلت دے. کہا اس نے ہے میرے رب پس مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن کھڑے کیے جائیں گے. فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے میں سے، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، معلوم دن کے وقت تک. بس کہا اس نے کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے بندے جو ہیں مخلص. فرمایا فالحق والحق آپ، میں پر کروں گا جہنم کو تیرے ساتھ اور تیرے پیروکاروں کے ساتھ، سب کے ساتھ. تو کہہ رہے نہیں سوال کرتے اس تبلیغ پر میں کچھ معاوضہ، اور نہیں ہوئے میں متکلفین بناوٹ کرنے والوں میں سے.
ان هو الا ذکر للعالمین، اور جان لو گے تم اس کی حقیقت کو ایک وقت کے بعد۔ رب پہلے پیغمبروں کا ذکر تھا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور فرماتے کہ تو کہہ دے جیسے وہ تھے منذر، انما انا منذر، میں بھی ڈراتا، جیسے انہوں نے ڈرایا میں بھی منذرین میں سے، اور جس چیز سے ڈرایا سر فہرست یہ ہے کہ ما من الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی الہ، کوئی اکیلا ہے، ذات صفت افعال کے لحاظ سے سب پر بات، وہ ہے رب السماوات والا، جو کچھ ہے عزیز رفتار۔ قل ہوا نبأ عظیم، یہاں تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا ہے کہ ہوا کی ضمیر کدھر راجی ہے، کبیر، روح المعانی، کمالین، جمل وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ ہوا کی ضمیر راجی ہے توحید کی طرف، جو اوپر مذکور ہے وہ ما من الہ، وہ توحید نبأ عظیم انتم عنہ معرضون۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ھذا ذکر میں قرآن پاک کا ذکر ہوا، وہ قرآن پاک نبأ عظیم بڑی خبر ہے، تم اس قرآن پاک سے اعراض کر رہے۔ تیسری چیز ہوا کی ضمیر راجع بسوئے یوم الحساب، وہ اوپر جو یوم الحساب تھا وہ نبأ عظیم بڑی خبر ہے، تم اس سے اعراض کرنے۔ آگے فرمایا کہ ما کان لیا، تو کہہ دے مجھے علم نہیں اس مجلس کا جو بالائی ہے، جب انہوں نے جھگڑا کیا، جہاں بڑی بات ہے، تفسیر در منصور، روح اس میں خازن وغیرہ وغیرہ میں بڑی بات ہے، وہ اس میں یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ نے اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا۔ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ کوئی شخص رب تعالیٰ کو خواب میں دیکھ سکتا ہے، جمہور قائل ہیں کہ دیکھ سکتا ہے۔ آپ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ بالائی جماعت جو فرشتوں کی ہے کس چیز میں اختلاف کرتے ہیں، میں نے فرمایا مجھے علم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک جو رب کی شان کے لائق ہے وہ میری چھاتی پر رکھا، اور ایک روایت میں بین کتفیا، میرے ان کندھوں کے پیچھے رکھا، ووجدت بردہ بین ثدییا، وہ ہاتھ پیچھے رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے جہاں مار دی۔ پھر میں نے کہا کہ ہاں ان چیزوں میں جھگڑتے ہیں کہ رات کو لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا چیز ہے گناہوں کو معاف کرنے والی؟ کثرت سے مسجدوں کی طرف آنا، سلام کہنا، نیکی بتانا اور اچھے کام کرنا۔ مشکات میں بھی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور بھی روایت ہے۔ تو مجھے علم نہیں کہ ملا اعلیٰ جو بالائی مجلس ہے فرشتوں کی کس میں جھگڑتے رہے، میں تو پیغمبر ہوں، جو وحی آتی ہے میں بتلاتا ہوں۔ آگے وہی قصہ جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ابلیس کا، صرف ایک دو باتیں زائد ہیں، ان کو سمجھیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس میں آگے آتا ہے استکبرتا، اصل میں تھا استکبرتا، حمزہ استفہام رہ گیا، نفس کلمے کا حمزہ اڑ گیا، دو حمزے آئے، تو کیا تو نے تکبر کیا یا تو ہے بڑوں میں سے؟ اس نے آگے جواب دیا۔ آخر میں یہ لفظ سمجھنا ہے فل حق کو، یہ حقوں کی رفع کیسے آیا؟ تو یہاں یہ فرماتے ہیں الحق مبتدا ہے اور منی اس کی خبر ہے، الحق منی والحق اقول، یہ حق مقبول اقول، الحق مبتدا منی خبر۔ دوسری ترکیب انا الحق، حق و خبر انا مبتدا، کسی تفسیر میں آپ کو وہ ملے گا، کسی بھی میں، باقی سب باتیں درست ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب، اتاری ہوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا، بے شک ہم نے نازل کیا تیری طرف کتاب کو حق کے ساتھ،
پس عبادت کر اللہ کی خالص کر کے اسی کے لیے بندگی. خبردار اللہ ہی کے لیے دین خالص. اور وہ جنہوں نے اللہ کے بڑے کارساز بنائے کہتے ہیں نہیں ہم ان کی عبادت کرتے مگر تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ تعالیٰ کے زلفا درجے میں. بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. جھوٹے اور ناشکری کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا یہ کہ بناتا اولاد البتہ چن لیتا اس سے جو اس نے پیدا کی ہے جو چاہتا. پاک اللہ کی ذات اکیلا اللہ ہے واحد ہے قہار ہے. پیدا کیا اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ. یکبر اللیل وہ اڑا دیتا ہے رات کو دن پر اور اڑا دیتا ہے دن کو رات پر. اور اس نے مسخر کیا شمس و قمر کو کل یجری لاجل مسمى الا هو العزیز الغفور. پیدا کیا اس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور نازل کیا پیدا کیے تمہارے لیے من الانعام مویشیوں سے 8 قسم کے. پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت فی ظلمات ثلاثین اندھیروں میں. یہ اللہ رب تمہارا لہ الملک لا الہ الا هو. بس کہاں الٹے پھیرے جا رہے. اگر تم ناشکری کرو گے فإن اللہ غنی عنکم اللہ بے پرواہ ہے اور نہیں راضی اپنے بندوں کے لیے کفر پر. اور اگر شکریہ ادا کرو گے اس کا یرضا پسند کرے گا شکر کو تمہارے لیے اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے نفس کے بوجھ کو. پھر رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے بس خبر دے گا اس کاروائی کی جو تم کرتے ہو. بے شک وہ علیم بذات صدور. اور جب پہنچے انسان کو ضرورت پکارتا اپنے رب کو رجوع کر کے اس کی طرف. پھر جس وقت خونہ دیتے ہیں رب اس کو نعمت اپنی طرف سے تو بھول جاتا ہے اس چیز کو کہ وہ پکارتا تھا اس کی طرف اس سے قبل. اور بناتا ہے رب کے لیے شریک تاکہ بہکائے اس کے راستے سے. تو کہہ دے فائدہ اٹھا اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا. بے شک ہے تو اصحاب الناس. امن ہوا قانتن آیا وہ شخص جو عبادت کرتا ہے آنا اللیل رات کے اوقات میں ساجدن وقائمن آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. کہہ دے کیا برابر ہے وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے. پختہ بات ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب. آسان ربط یہ ہے کہ پہلی صورت کے آخر میں بھی قرآن پاک کا ذکر تھا ان ہوا القرآن الا ذکر للعالمین. اس میں بھی ہے قرآن پاک کا ذکر. نام ہے اس کا زمر. زمراتن کی جمع زمراتن کے معنی طائفتن ایک گروہ ایک طبقہ. آگے صورت کے آخر میں آئے گا کہ دوزخ کی طرف بھی گروہ در گروہ چلائے جائیں گے اور جنت کی طرف بھی زمرہ گروہ در گروہ چلائیں گے. اللہ کی کتاب ہے یہ غالب حکیم. ہم نے اس کتاب کو اتارا آپ کے ساتھ اللہ کی عبادت کر خالص کر تو اسی کے لیے دین. دین کے معنی بندگی دین کے معنی عبادت دین کے معنی توحید بھی کیے ہیں. خبردار اللہ ہی کے لیے دین خالص. یہ نہیں کہ کوئی اور دین بھی نافذ ہو سکتا ہے. کرتے ہیں تو شیطانی ہے. جن لوگوں نے اللہ کے بڑے کارساز بنائے قالو یقولون کوئی قالو نکالتے کوئی یقولون نکالتا ہے. کہتے ہیں ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے مگر اس لیے کہ خدا کے قریب کرتے ہیں. ان کو خدا تو نہیں مانتے. اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جن چیزوں میں اختلاف ہے. یاد ہوگا ہم نے ہاں اولئک شفعاؤنا عند اللہ کی تفسیر میں بات عرض کی تھی کہ ایسا تقرب ایسا سفارشی بنانا بھی شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حاضر ناظر سمجھنا پڑتا ہے. علم غیب کی صفت اس کے لیے ماننی پڑتی ہے. تصرف الامور کا اعتقاد ہوتا ہے. وہ اعتقاد بذالک کفر. یہی تو کفر ہے کہ اللہ کی صفات غیر کو دے تو ما فوق الاسباب سفارش. یہ سب اس کی بنیاد ہے. اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کاذب اور کفار کو ہدایت نہیں دیتا. آج ان لوگوں کا رد جو رب کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام فرشتے فرما لو اراد اللہ اگر رب ارادہ کرتا اولاد بنائے. لو شرطیہ ہے خارج میں اس کا تحقق نہیں ہوتا ضروری. اگر ارادہ کرے تو لستفا مما یخلق ما یشاء اپنی مخلوق میں سے چاہتا تو جتنی مخلوق چاہتا چن لیتا. اللہ تعالیٰ کا بیٹا ایک نہ ہوتا بے شمار. بیٹیاں نہ ہوتی بیٹے
اگر اس کی شان کے لائق ہوتا، لیکن سبحانہ اس کی تو ذات کے لائق ہے ہی، وہی واحد قہار ہے۔ آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا حق کے ساتھ، جو کور ہو۔ اب جو کور ہو کہ یہاں دو معنی آپ کو تفسیروں میں ملے۔ کورا جو کور ہو کے معنی اڑا دے، ahnaf.com www.asnaf.com لپیٹ دینا، رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، یہ معنی کریں تو پھر الا اپنے اصل پر ہے۔ دوسرا جو کوروں کے معنی کرتے یولے جو، جب یولے جو کے معنی کریں گے تو الا کو معنی میں فی کے لیں گے، یولے جو لیلا فی النہارے و یولے جو نہارا فی اللیل۔ مولانا آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں وہ علاج کے معنی کرتے ہیں، یدخلو لیلا فی النہار، وہ فی کے معنی میں تو تکویر ہو تو اس کا صلہ اعلیٰ آتا ہے، اڑا دیتا ہے، اوپر ڈال دیتا ہے۔ اس نے سورج چاند کو مسخر کیا، سب یا جل مسمى چلتے اعلیٰ والا دل۔ اس نے تم یہ کی نفس سے پیدا کیا جو آدم علیہ السلام، پھر ان سے جوڑا پیدا کیا علیہ السلام۔ وَأَنزَلَ اے خلق لکم، انزلہ بمانے خلقہ کے 9ویں پارے میں گزر چکا ہے۔ اس نے پیدا کیے تمہارے لیے مویشی 8 قسم، وہ آپ 8ویں پارے میں پڑھ چکے، من الماعز اثنین، من الظان اثنین، من الابل اثنین، من البقر اثنین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتے، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت، پہلے نطفہ، پھر زوتھڑا، پھر بوٹی، پھر شکل انسانی بے روح، پھر اس میں روح، پھر ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے۔ یہ 3 اندھیرے کیا ہیں؟ ایک اندھیرا ہے بطن کا، ماں کا پیٹ، دوسرا رحم کا، تیسرا اندھیرا مشیمہ کا، وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، پوستے کے دروے بچہ بھی باشد۔ 3 اندھیرے سمجھے؟ بطن رحم اور مشیمہ، وہ جھلی جیر جو بچے کے ساتھ ہی نکلتی ہے، سمجھ آئی؟ اس کے اندر فرمایا یہ اللہ رب تمہارا لہ الملک لا الہ الا هو۔ ناشکری کرو گے رب بے پرواہ ہے، لیکن اپنے بندوں کے لیے وہ کفر پر راضی نہیں، شکریہ ادا کرو گے راضی نہیں۔ کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھاتا، اور سوچ سمجھ کر کے عقیدہ بناؤ رہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، جو تم کرتے ہو خبیر بذات۔ آگے انسان کی ناشکری، اوپر کفار کا ذکر بھی تھا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، کذاب کفار۔ اب ناشکری والوں کا ذکر ہے۔ جب انسان کافر کو پہنچتا ہے دکھ، ناشکری کرنے والی پکارتے اپنے رب کو منیبا الیہ، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، ثم اذا خولا جو خولو تحویل خا کے ساتھ، جب آتا ہو دیتا ہے رب اس کو نعمت، جب نعمت دیتا ہے بھول جاتا ہے، خیال ہی نہیں ہے کہ مجھے کچھ رب کی طرف سے ملا تھا، جو اللہ کو پکارا تھا پہلے، بلکہ رب کے شریک بناتا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ رب کو نہ بھولتا، رب کا شکریہ ادا کرتا۔ اگر بیمار ہے تو کہتے دیکھو جی میرا ڈاکٹر بڑا کوالیفائڈ تھا، اگر وہ اس سلسلے میں وکیل ہے تو کہتے میرا وکیل بیرسٹر تھا۔ رب کے فضل کا نام نہیں لیتے، رب کے لیے کمزور پہلو چھوڑتے ہیں۔ دیکھیے بیمار ہو تو اگر کامیاب ہو جائے بیماری میں تو کہتے ہیں حکیم بڑا حاضر تھا، ادویہ بڑی قیمتی خریدی ہے، وکیل میرا مقدمے میں بڑا ماہر تھا، رقم میں نے بڑی صرف کی ہے اس لیے میں مقدمے سے چھوٹ گیا۔ مر جاتے کہتے خدا کو ایسا منظور۔ کمزور پہلو خدا کے لیے ہے، تکڑا پہلو امتحان میں کامیاب ہو تو کہتے میری محنت تھی نا، محنت رہ جاتے کہتے خدا کو ایسا منظور۔ خدا کو تو سب چیزیں منظور ہیں، اپنا بھی جو کچھ ذکر کرنا۔ امتحان ابھی شروع تو نہیں ہوا کہ ہو گیا ہے، ہو گیا ہے، ہاں